سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ایک ایسا امتیاز جو آپ کو حاصل ہے وہ کائنات بھر میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ نبی پر سب سے پہلے ایمان لانا سوائے جناب خدیجہ الکبریٰ کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین گزرے، کسی کی تاریخ زندگی میں نہیں ہے کہ پہلے اس کی بیوی ایمان لائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اور رسول پر ایمان لانا بجائے خود ہے اور سید الانبیاء پر ایمان لانا بجائے خود ہے، اور اس میں جلدی کے جو اسباب ہیں ان پر غور کیا جائے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کوئی تقریب تھی کعبہ شریف میں، تو اس میں وہ ساری جو رؤساء کی بیگمیں تھیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے جیسا عید کے موقع پر آتے اچھے بناؤ سنگار کر کے آئے، میں بھی اس میں شامل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ کہ جتنے رؤساء تھے کسی کی مالی حالت میرے برابر کی نہیں تھی، ایران کے شہنشاہوں کے برابر کسی کا بینک بیلنس تھا تو صرف میرا تھا، اور ان کے مال میں جو ریکارڈ ملتا ہے وہ یہ وہ درم کوئی نہیں تھے، درم چاندی سکے کا نام ہے، سارے دینار تھے، اور ایک دینار میں 15 درم ہوتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جتنی مالیت تھی وہ درموں میں تھی۔ جس تاریخ وہ مسلمان ہوئے 40,000 درم ان کی کل ملکیت تھی جو اس وقت مارکیٹ میں ورک کر رہی تھی۔ اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی مالیت میں درم کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، دینار ہی تھے سارے، جو آپ نے روایت بیان کی ہے برحق ہے، سچی ہے، اور یہ تفسیر کبیر کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس کو بڑے دبا کے بیان کیا ہے۔ اور جس کا نام ہے سرکار پر مالی قربانی کرنا، یہ کسی کا بھی مال اس وقت تک خرچ نہیں ہوا جب تک خدیجہ کا مال ختم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت سیدہ نے مال کے ہوتے ہوئے کسی کو سبقت لینے دی نہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کے بعد لوگوں کو چانس ملا۔ تو کہتے ہیں میں ان رؤسائے عرب کے اس کمپنی میں بھی چلی گئی، تو وہاں ایک اچانک ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ جو سب سے آخری نبی ہے نا، جس کی شہرت ہے کہ وہ آنے والا ہے، وہ بہت جلدی ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور تم میں ایک ایسی خوش نصیب عورت ہوگی جو اس پر ایمان لائے گی۔ حضرت سیدہ کہتی ہے میں سنتی گئی تو میرے دل میں یہ بات تیر و نشتر بن کے قلب و جگر پہ اتر گئی، میں سمجھی کہ میں ہی وہ خاتون ہوں جس کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ باقی عورتوں نے اٹھ کے اس بزرگ کو مارنا شروع کر دیا، لیکن میں نے جو تعظیم بجا لانا تھی بجا لائی، لیکن وہ بزرگ زیادہ دیر تک سامنے نہیں رہے، غائب ہو گئے، لیکن میں سمجھ گئی میں ہی وہ عورت ہوں۔ کہتی ہیں پھر جس وقت موقع ملا تو پھر میں نے آپ کو مزاربت کے لیے پیسے میں دوں، کام آپ کریں، جو نفع ملے آپس میں بانٹ لیں، اس کا نام ہے عربی میں مزاربت۔ اگر پوچھا جائے انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں تو وکیل بھی کہیں گے جناب ہمیں پتہ نہیں، اور سچی بات ہے انہیں پتہ بھی نہیں، مجبور ہیں بیچارے۔ اس کو انگریزی میں اسپیکولیشن کہتے ہیں۔ اسپیکولیشن کا ایک معنی ہے تک، تخمینہ، اندازہ، اور ایک اسپیکولیشن میں نے مزاربت، پیسے میں دوں، آپ کو مصروف رکھوں، آپ کام کریں، جو نفع ملے وہ آپ سے بانٹ لیں۔ کا اسپیکولیشن پر میں نے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انگیج کر لیا، اور میں نے ساتھ اپنا غلام بھیجا کہ اس کے ساتھ رہنا، اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کو منڈیوں کا پتہ نہیں ہے، یہ جائے گا۔ کہا ہم دونوں گئے اور منڈیوں پر جدھر جدھر بھی پھرے، ایک تماشا بڑا عجیب دیکھا، اس کو دھوپ نہیں لگی۔ جس وقت دھوپ آتی رہی تو سایہ، بیچ میں بادلوں کا سایہ، سائبان
جناب بنی اسرائیل پر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادلوں کو سائبان بنایا، وہ صرف مقام تی کے لیے بنایا، آگے پیچھے کے لیے نہیں بنایا نہیں، لیکن کہا یہ مقام تی نہیں ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، جدھر جدھر یار جائے گا یہ ڈیوٹی تمہیں کرنی پڑے گی۔